السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر باسط ہے۔ ہماری ایمرجنسیز میں جو مریض ایکسپائر ہوتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ہوتی ہے جو خودکشی کے نیت سے گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا کر ہمارے پاس اینڈ اپ کرتے ہیں۔ قسمتی سے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ کس قدر مہلک زہر ہے جو ہمارے معاشرے میں انتہائی آسانی سے اویلیبل ہے۔ آپ یقین کریں کہ مجھے ڈیوٹی کرتے ہوئے پروفیشنل لائف میں اتنے سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک ویٹ پل پوائزننگ کا ایک بھی مریض زندہ بچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خاص طور پہ وہ افراد جنہوں نے تازہ گندم میں رکھی ہوئی گولی کھائی ہو، ان افراد کے بچنے کے چانس تقریباً ناممکن ہیں۔ پل میں ایلومینیم فاسفائڈ نامی ایک انتہائی خطرناک زہر ہوتا ہے۔ جو ہی متاثرہ شخص جو ہے گندم میں رکھی ہوئی گولی کھاتا ہے تو گولی انسانی جسم سے ٹکراتے ہی فاسفین گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو کہ فوری طور پر انسان کی سانس کی نالی اور انسان کے معدے میں جو ہے وہ جذب ہو جاتی ہے۔ یہ زہر خون کی نالیوں کے ذریعے انسان کے جسم کے تمام مرکزی اعضاء میں سرایت کر جاتا ہے، لیکن خاص طور پہ اس کا انتہائی مہلک اثر جو ہے کارڈیو واسکولر سسٹم پہ ہوتا ہے، یعنی دل اور خون کی جو بنیادی شریانیں ہیں ان پہ انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ زہر مائٹوکانڈریا کو متاثر کرتا ہے، اور مائٹوکانڈریا انسان کے خلیے کے وہ بنیادی اجزاء ہیں جس سے انسان کے جسم میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے حرارت اور انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ شدید قسم کی کارڈیو واسکولر کمپلیکیشنز کے ساتھ ہمارے پاس اینڈ اپ کرتا ہے، جس میں بعض اوقات مریض کی دھڑکن شدید متاثر ہوتی ہے، انتہائی تیز دھڑکن یا دل بہت زیادہ سلو دھڑکتا ہے، مریض کا بلڈ پریشر تقریباً 0 تک آ جاتا ہے، اور مریض کی آکسیجن جو ہے وہ اس کے جسم کے مختلف حصوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ شدید اریٹیبل ہوتا ہے مریض، اس کا بی پی لو ہو رہا ہوتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن رک رہی ہوتی ہے، یا دل کا دورہ بھی اس صورتحال میں جو ہے وہ پڑ سکتا ہے۔ اس کا جسم ایک کوئک ارریورسیبل ڈیمیج کی طرف جا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے ایسی صورتحال میں ہمارے پاس بہت زیادہ ٹریٹمنٹ آپشنز موجود نہیں ہیں۔ ہمیں صرف مریض کی حالات کے مطابق سپورٹیو ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل اسٹڈی ہے کہ جہاں ایڈوانسڈ آئی سی یو ڈور اسٹیپ فیسلٹیز موجود ہیں ان جگہوں پہ بھی جو ہے ویٹ پل پوائزننگ کے ساتھ جو مارٹیلٹی ہے، جو ڈیتھ ریٹ ہے، وہ 90% سے زیادہ ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ایریاز میں جو ہے یہ 99% تک چلا جاتا ہے، کیونکہ جب مریض ہمارے پاس پہنچتا ہے تو وہ آلریڈی ایک ارریورسیبل ڈیمیج کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم ان کا معدہ واش کرتے ہیں، گو کہ ان کا معدہ واش کرنے کے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے، کیونکہ دوائی آلریڈی ان کے جسم میں سرایت کر چکی ہوتی ہے۔ یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کو بحال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دل کی دھڑکن کو متوازن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اکثر مریضوں کو ہمیں بارہا جو ہے وہ کارڈیو ورجن بھی کرنی پڑتی ہے، جو کہ بجلی کے جھٹکے دینے پڑتے ہیں۔ بدقسمتی سے زہر اتنا طاقتور ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اکثر جو ہے وہ ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس کئی ایسے پیشنٹس جو میں نے خود ٹریٹ کیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ینگ لڑکے اور لڑکیاں آتے ہیں جو چلتے ہوئے آتے ہیں۔ جس ٹائم وہ آتے ہیں آ کے جب وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے یا 3 گھنٹہ پہلے انہوں نے تازی گندم میں رکھنے والی گولی کھائی تھی، تو ہم فوری طور پر ان کو آئی سی یو میں یا ریڈ زون ایمرجنسی میں ایڈمٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے سامنے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کی موجودگی میں ان کے بلڈ پریشر 0 ہوتے ہیں، ہماری موجودگی میں ان کا دل کام کرنا رک جاتا ہے۔ پھر ہم سب کوشش بھی کرتے ہیں، اور انتہائی میں آپ کو وہ سچویشن بیان نہیں کر سکتا کہ جو اس وقت ان کی فیملی کی یا پیشنٹ کی خود سچویشن ہوتی ہے۔ کئی دفعہ لڑکے لڑکیاں آتے ہیں اور ہمیں آ کے بتاتے ہیں جی ہم نے غلطی سے یا ہم نے غصے میں آ کر گندم میں رکھنے والی گولی کھا لی، اور بعد میں وہ کومے میں جانے سے پہلے باقاعدہ معافیاں مانگتے ہیں، باقاعدہ منتیں کرتے ہیں کہ کچھ بھی کیا جائے اور ان کو بچا لیا جائے۔ اور بدقسمتی سے ایسے پیشنٹس کو جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کے بعد بھی بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ خاطر خواہ نتائج ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ دیکھیے زندگی قیمتی ہے اور یہ بار بار نہیں ملتی، اور آج کل جس قدر تھکڑ اور فضول اور 3rd کلاس ڈرامے آپ لوگ دیکھتے ہیں سازشوں والے، اور وہ ڈرامے دیکھ کے جو آپ کو خیالات آتے ہیں اپنے محبوب کو یا اپنے والدین کو ڈرانے کے یا امپریس کرنے کے، تو خدا را بہت سی ایسی جو چیزیں بازار میں اویلیبل ہیں کہ جن سے آپ اپنے گھر والوں کو ڈرا بھی سکتے ہیں اور اس سے خاطر خواہ نتائج بھی لے سکتے ہیں۔ خدا را ویٹ پل کو اپنی بات منوانے کے لیے یا اپنے محبوب کو امپریس کرنے کے لیے بالکل استعمال نہ کریں، اس کو چکھیں بھی نہ، کیونکہ اس کو چکھنے میں بھی موت ہے۔ وقتی طور پہ جو ایک آپ کو ایڈرینلن رش ہوتا ہے، جو آپ کے اندر ایک وہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کے اندر جو جذبات ابھر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ بہہ جاتے ہیں اور آپ پھر یہ گولی کھا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ یقین کیجئے میڈیکل سائنس میں اس خطرناک زہر سے نمٹنے کے لیے کوئی ایسی ہمارے پاس جو ہے کسی قسم کی گدڑ سنگی نہیں ہے۔ ویٹ پل کھانے کے بعد اگر کسی کا فائدہ ہے تو یقین جانیے وہ قبریں کھودنے والے گورکن اور آپ کے کل شریف پہ چاول پکانے والے نائی کا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی فائدہ نہیں اور نقصان ہے۔
آپ کا نقصان ہے جس نے خودکشی کی، حرام موت کو گلے لگایا، آپ کے والدین کا نقصان ہے جنہیں ہم اکثر اپنی بہت ساری ایمرجنسیز میں روتے گڑ گڑاتے پاؤں پڑتے اور منتیں مرادیں کرتے دیکھتے ہیں کہ خدا را ہمارے بچے کو بچا لیں، لیکن انفارچونیٹلی میکسیمم کوششوں کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کر پاتے۔ خدا را اپنی حالت پہ رحم کریں۔ یہ جو آپ سوشل میڈیا سے اور آج کل کے جو آپ یہ ٹی وی چینل سے امپریس ہو کے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس سے جو ہے معافی مانگیں، اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں جو irreversible ہو اور بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ رہ جائے۔ وہ پچھتاوا بھی ان کے لیے جو پیچھے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ ہوں گے تو پچھتاوا کریں گے نا۔ بہت شکریہ۔